السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے جو پیارے سے کیسر بھائی ہیں ان کے ایڈ ہومینم اٹیکس اور اسٹرومین اٹیکس کو سائڈ پہ چھوڑ کے ان کے جو پیور آرگیومنٹس ہیں ان کو انالائز کریں گے کہ وہ کتنے زیادہ پاسبل ہیں یا پریکٹیکل ہیں۔ کیا تم یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ مسلمانوں تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے، اب ٹیکنالوجی ہے، وائی فائی ہے، امریکہ کے اندر ٹرمپ چونکہ امریکہ فرسٹ کے نعرے پہ آیا تھا، تم سوشل میڈیا پہ ایسی کمپینز لانچ کرو، ایسا ٹرمینڈس پریشر بلڈ کرو کہ امریکہ کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ہم اسرائیل کی اس بین الاقوامی دہشت گردی کے ساتھ اپنا پیسہ نہیں اب لگائیں گے، ہمارا ٹیکس کا پیسہ نہیں جائے گا۔ 1200 جگہوں پہ سیملٹینیسلی پروٹیسٹ ٹرمپ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لیٹ اس سی کہ ہم اس کو 2400 جگہوں پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے امریکہ کے اندر بڑے ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے امریکہ کی سینئر ملٹری لیڈرشپ جو اب منحرف ہو گئے ہیں ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ یار یہ تو بیوقوفی ہے۔ اس میں میگریگر کو دیکھ لیں آپ، اسکاٹ ریٹر، اس طرح کے اینالسٹ ہیں کہ آپ ان سے کولیبریٹ کریں، ایک پیراڈائم ڈیولپ کریں کہ مسلمانوں تم یہ کر سکتے ہو۔ 1 بلین ٹویٹس تمہاری جانی چاہیے اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر کہ ایک سوشل پریشر بلڈ ہو کہ امریکہ کو اس جنگ سے دور کیا جائے۔ اسرائیل خود بخود دور ہو جاتا ہے، یہ اس پہ بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ تمہاری کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم ڈیل کر لو۔ یہ ہے ساری سمری۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو سلیوشن بتایا ٹو ایران اینڈ فلسطینس پرابلم وہ یہ ہے کہ اینٹی ٹرمپ جو سینٹیمنٹ آلریڈی ادھر بلڈ ہوا ہوا ہے اس کو آپ مزید انکریز کرو سوشل میڈیا کے تھرو اور پروٹیسٹس کے تھرو، جو کہ 1200 جگہ پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو ان کو آگے آپ 2400 جگہ پر انکریز کرو۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا پوائنٹ ادھر جو بڑا امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ غزہ نہیں ہے، یہ ایران کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر غزہ میں اور فلسطین میں جو کچھ اسرائیل نے کیا، امریکہ اس کی مدد کرتا رہا، چلو وہ سینٹیمنٹ تو ہم بلڈ کر سکتے ہیں کہ یار دے فنڈڈ جینوسائڈ، امریکہ فنڈڈ جینوسائڈ، بٹ ہیئر ہمارے پاس ایران ہے اور ایران کے اوپن ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ اور ہر جگہ کہ وہ نہ صرف یہ چینٹ کرتے تھے اپنے جمعہ پریئرز میں اور باقی وقت ان کے علماء کہ ڈیتھ ٹو اسرائیل، بٹ ساتھ ہی ساتھ ڈیتھ ٹو ایران اور ڈیتھ ٹو امریکہ یہ بھی چینٹ کرتے تھے۔ For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. تو اسی لیے اب بھی امریکہ کے پاس ایک ایکسکیوز ہے کہ یار یہ تو ہمارے خلاف ہیں تو ہم تو ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں جو ہے ایران کے کیس میں یہ اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ ہم نہیں بلڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایران کی اوپن سٹیٹمنٹس موجود ہیں ڈیتھ ٹو امریکہ کے۔ اور دوسرا یہ کہ ہاں جو IAEA کی رپورٹ نکلی ہے جس کا کیسر بھائی نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں یہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے پاس یورینیم ہے وہ 60% تک انرچ ہو چکا ہے۔ ابھی انرچ کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک یورینیم ہوتا ہے نا، اس کے ایک نیچرل یورینیم کے سیمپل میں ہمارے پاس ڈفرینٹ آئسوٹوپس ہوتے ہیں اس کے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اس کے 2 ہی آئسوٹوپس ہوتے ہیں، لیکن شاید زیادہ بھی ہوں، لیکن دماغ میں میرے 2 آ رہے ہیں۔ ایک ہے یورینیم 235، یہ اس کا میس نمبر ہوتا ہے، اور دوسرا ہے یورینیم 238۔ نیوکلیئر ریئیکشنز کے لیے جو اٹامک بامز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے وہ یورینیم 235 یوز ہوتا ہے، لیکن جو نیچرل سبسٹانس ہوتا ہے نا، نیچرل جو ہمارے پاس سیمپل ہوتا ہے نا یورینیم کا، اس میں 235 کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے انرچ کرنے کا مطلب ہے کہ 235 کی کوانٹٹی کو زیادہ کرنا ایک سیمپل میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایران ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جو انرچمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے نیوکلیئر پاور جنریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے ہم بجلی وغیرہ بنانا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے کا میڈیکل یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میڈیکل یوز کے لیے اور پاور پرپزز کے لیے نا اتنی زیادہ انرچمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور 20% اور اس سے تھوڑا سا ابو مور دین انف ہے پاور سپلائی کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یورینیم اس کے لیے بھی۔ تو 60% انرچمنٹ کر لی ہے ایران نے، اس کا یہ ایک بڑا پروف ہے کہ وہ فیوچر میں شاید اس کو بام بنا لیں۔ اور دوسرا یہ کہ 30% 0% انرچمنٹ سے 30% انرچمنٹ تک جانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن 60% سے لے کے 90% میں جانے میں کچھ ہفتے اور کچھ مہینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک نارمل ہمارے پاس نالج ہے، اس کے لیے کوئی
مطلب راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے. اس میں بس ایک یہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس طرح کام کرتی ہے کہ 0 سے 30 جانے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن 60 سے 90 جانے میں کم ٹائم لگتا ہے. حالانکہ جو ڈفرینس ہے دونوں کے بیچ میں وہ 30% کا ہی ہے. نیوکلیئر بامز اور ویپنز بنانے کے لیے ہمیں 90% انریچمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور ایران ابھی 60% انریچمنٹ اس نے کر لی آلریڈی یورینیم کی. تو ابھی 60 سے 90 تک جمپ کرنا بہت ہی مطلب ایزی ہے کام ہے اور بہت جلدی کام ہو جانے والا کام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اچانک سے ہی ایران پر امریکہ نے اور اسرائیل نے حملے اپنے سٹارٹ کر دیے تھے. اچھا, تو جو 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ یو ایس اے کے پاس ابھی ایک کافی ویلڈ ایکسکیوز ہے. وہ اسی لیے کیونکہ ایران کا پبلکلی موجود ہے ڈیتھ ٹو امریکہ والا اسٹیٹمنٹ, اور دوسرا 60% یورینیم انریچمنٹ والا اسٹیٹمنٹ. یہ انریچمنٹ والی جو نیوز ہے وہ IAEA کی جو رپورٹ ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو یو ایس اے بہانہ بنا رہا ہے وار کرائمز کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل لا توڑ کے ایران پر اٹیک کرنے کا, یہ 2 جو ہیں ایکسکیوزز صحیح ہیں. لیکن اوبویسلی جو وہ انٹرنیشنل لا توڑ رہا ہے وہ تو الگ ہی توڑ رہا ہے, وہ کنڈیمیبل ہے. لیکن یہ ایکسکیوزز اپنی جو پبلک ہیں ان کی امریکہ کی, اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہیں یہ ویلڈ ہیں. تیسرا یہ کہ ٹرمپ کو اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ بلڈ کر کے آپ کیا کرو گے. آپ کا مطلب میرا مقصد یہی ہے نا جو کیسر بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بلڈ کرو تاکہ جو لوگ ہیں نا وہ اپنا ووٹ بینک ٹرمپ سے کم کریں اور دوسری پارٹی کی طرف جائیں. تو میرے بھائی ایسا تب ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اینٹی اسرائیل پارٹی موجود ہو, چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا چاہے ریپبلکنز ہوں. وہ دونوں یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں. اچھا, اس کا بتا دوں میں آپ کو, یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں یو ایس اے میں. ریپبلکنز ٹرمپ کی پارٹی ہے, اور یہ ڈیموکریٹس جو ہے نا وہ دوسری پارٹی ہے جس میں بھی کمالا ہیرس جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی اگینسٹ ٹرمپ, اور اوباما بھی اسی پارٹی کا تھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن بھی اسی پارٹی کا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں پارٹیز ہی فنڈ کرتی ہیں. جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ ٹرمپ جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے اسرائیل کو, اسی طرح جو بائیڈن جو ہے اس نے $17 بلین کا فنڈ کیا تھا صرف 2024 میں اسرائیل کو جینوسائڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو اوباما تھا, براک اوباما, اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا اسرائیل کے ساتھ, اور ان کی جو ملٹری فنڈنگ ہے نا اس کو, ملٹری ایڈ کو, اس کو انکریز کر دیا تھا. پہلے کم تھی, بعد میں اس نے انکریز کر کے $3.8 بلین پر ایئر کر دیا تھا. اور 2028 تک اس کو رکھا تھا, اور یہی پیسے اسرائیل کو ملنے تھے تقریباً کوئی 5-6 سال کے اندر. ٹھیک ہے, $17 بلین جو ہے نا وہ اسرائیل کو 5-6 سال کے اندر ملنے تھے اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ دیٹ اوباما اینڈ کیا نام ہے اسرائیل ڈیڈ. لیکن بائیڈن نے کیا کیا, 1 سال کے اندر, 5 سال کے اندر نہیں, 1 سال کے اندر ہی $17 بلین دے دیے. تو یہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ بھائی چاہے ٹرمپ ہو یا چاہے کوئی اور ہو, وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ زائونسٹ لابیز اتنی بڑی ہیں نا امریکہ میں کہ وہ ہر چیز پر ڈومیننٹ ہیں. اسپیشلی جو ہمارے پالیسی میکرز اور لا میکرز ہیں نا ان پر کافی زیادہ ڈومیننٹ ہیں, اور ٹرمپ کو الیکشنز جتوانے میں کافی زیادہ لابنگ کی گئی ہے. ملینز آف ڈالرز وہ لابنگ اسپینڈ کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ صرف 1 سال کے اندر 2024 میں جو زائونسٹ کی کافی لابیز ہیں, لیکن ان میں سے ایک جو سب سے بڑی لابی ہے اس نے $100 ملین پریپیئر کیے تھے اسپینڈ کرنے کے لیے صرف 2024 میں, یعنی کہ $0.1 بلین. اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ادھر جیوش بزنس مین ہیں, وہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کے فیور میں لابنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جو ویپن میکنگ کمپنیز ہیں وہ الگ فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ جنگیں ہوں, جینوسائڈ کرے اسرائیل, اور یہ ایران اسرائیل جیسی جنگ ہوں, اور اس سے جو ہے ان کا بینیفٹ ہو. ابھی ان لابیز کے بارے میں مزید آپ کو میں انفارمیشن دے دوں, وار لابیز کے بارے میں جو وار انکریز کرنا چاہتے ہیں. تو غزہ اسرائیل وار کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف 2024 کے اندر ہی ان کمپنیز نے $150 ملین کی جو ہے وہ لابی کی ہے. اسی طرح اینٹی وار لابیز ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر وار لابیز اینٹی وار لابیز بھی ہوں گی, تو نہیں, ابھی تک ہمارے پاس کوئی رپورٹس نہیں ہے اور کچھ ایویڈنس نہیں ہے کہ یار اینٹی وار لابیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اینٹی وار ایکٹیوسٹس ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن لابیز وغیرہ کوئی نہیں ہے. اور باقی جو انڈسٹریز ہیں ہاں وہ بھی لابی کرتی ہیں, اور جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ وار سے افیکٹ ہوتی ہیں تو وہ وار کے اگینسٹ لابی کرتی ہیں, تو نہیں, وہ وار کے اگینسٹ لابی نہیں کرتی ہیں,
وہ باقی چیزوں میں لابی کرتی ہیں. جیسے ہیلتھ انڈسٹری ہے وہ کس چیز میں لابی کرتی ہے, وہ اس چیز میں لابی کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو میڈیسنس کی پرائسز ہے نا اس کا جو ڈومیننس ہے وہ ہم پہ چھوڑ دے, وہ خود انٹروین نہ کرے گورنمنٹ پرائسز میں, ہم ہائی رکھیں یا لو رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب ٹیرفس امپوز کیے تھے ہمارے پاس ٹرمپ نے, تو ایپل نے اس وقت کیا نام ہے لابی کیا تھا ٹیرفس کے اگینسٹ, کیونکہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہی تھی. اور ایک اور بات میں نے کہی کہ امریکنز جو ہیں وہ اس بیسس پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں کہ یار کون جینوسائڈ کروا رہا ہے یا کون اسرائیل کو فنڈ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, وہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی بیسس پہ دیتے ہیں کہ یار اپنے امریکہ کو کتنا بیٹر کیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2024 میں گیلپ کا ایک اور ہمارے پاس سروے آیا جس میں یہ پتہ چلا کہ یار 36% امریکنز جو ہیں نا صرف وہ اپروو کرتے ہیں کہ اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے, باقی جو 64% امریکنز ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا وہ ایک جینوسائڈ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ڈیموکریٹس نے انہیں فنڈنگ وغیرہ دی اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو نئی فنڈنگ دینی چاہیے تھی جینوسائڈ کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی جب ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کا جو الیکشن ہوئے تھے, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے بیچ میں جو الیکشن ہوئے تھے, اس میں ٹرمپ جو ہے نا وہ بڑی ایک نیرو مطلب ہے ڈفرینس سے جیتا تھا, اور ڈیموکریٹس اور ٹرمپس کے اور ریپبلکنس کے جو ووٹس میں ڈفرینس تھا نا وہ بہت ہی کم تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اگر صرف 36% لوگ جو ہیں وہ اپروو کرتے ہیں کہ ہاں اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے, تو کمالہ کا ووٹ تو بہت کم ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کو کافی زیادہ ووٹ ملا ہے. اور آپ جتنا بھی اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ بلڈ کر لو, ٹرمپ مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کے خلاف 2023 اور 2024 پہ میں بھول گیا, لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک سال کے بیچ میں جو ہمارے پاس پرو پیلسٹینین پروٹیسٹس ہو رہے تھے وہ انکریز ہوئے تھے کافی زیادہ, اور اس میں سے سب سے بڑا جو پروٹیسٹ تھا نا اس میں ایسٹیمیشن یہ تھی کہ 3 لاکھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. تو اگر ٹرمپ کو اتنا ہی خیال ہے کہ یار میرا ووٹ بینک کم ہو جائے گا اور باقی چیزیں, تو ٹرمپ ابھی یہ کام نہ کرے نا, کیونکہ اوبیسلی ڈیموکریٹس کے اگینسٹ یہ پروٹیسٹ ہوئے تھے, تو ابھی ریپبلکنس کو خیال کرنا چاہیے کہ یار یہ تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے, ہم تو اسرائیل کو ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہی وجہ ہے کہ ابھی امریکہ کے پاس ایکسکیوزز اچھے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا ایکسکیوز اچھا کیا ہے کہ 60% انریچمنٹ ہوگی, دوسرا یہ ڈیتھ ٹو امریکہ والے اسٹیٹمنٹس, اور تیسرا یہ کہ زائونسٹ لابیز ہیں جو کہ ٹرمپ کو لے کے آئی ہیں اور باقیوں کو بھی لے کے آتی ہیں, تو دے کینٹ گو اگینسٹ زائونسٹس. اچھا, پھر کیسر بھائی نے ایک اور بات کی ہے کہ امریکہ میں اینٹی ٹرمپ جو پروٹیسٹس ہوئے ہیں وہ 1200 سے زیادہ جگہ پر رپورٹ ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں وہ 1200 نہیں بلکہ 1400 سے زیادہ پروٹیسٹس جو ہیں نا وہ رپورٹ ہوئے تھے, سائملٹینیسلی ہوئے تھے. لیکن وہ سارے کوئی اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ نہیں تھے, نہ ہی پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ تھے. وہ LGBTQ, فیمنسٹس, لیبر رائٹس اور باقی جو ادھر کے ایکٹیوسٹس ہیں انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیے تھے ٹرمپ کے اگینسٹ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ٹرمپ ان کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور کیسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1200 سے آپ نے 2400 جگہ پر کیسے لے کے جانا ہے, اور 2400 سے ملٹیپلائی بائی دوبارہ اگین کر کے اس کو کیسے انکریز کرنا ہے. تو بھائی یہ میں نہیں کرنے لگا ہوں, اینڈ کیسر بھائی کو شاید اس بارے میں پتہ نہ ہو, لیکن اگر وہ پتہ چل جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں نہیں کر رہا ہوں, اس میں LGBT ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم پیلسٹینین پروٹیسٹ کی بات کریں نا تو وہ تو امریکہ میں بہت کم ہوئے ہیں, اور میکسیمم ادھر جو تعداد پہنچی ہے نا لوگوں کی وہ پہنچی ہے 3 لاکھ, اور یہ سب سے زیادہ ہاٹ تب تھے 2024 میں, ٹھیک ہے, جب اسرائیل نا کھل کے دنیا کے سامنے آ گیا تھا اسرائیل کا اصل چہرہ, ٹھیک ہے. تب یہ کافی زیادہ ہاٹ تھے, اور ابھی تو یہ کولڈ ہو گئے ہیں, ابھی اتنے پروٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں, 1-2 ادھر ادھر نکل جائیں گے. کبھی وہ یہودی جو ہیں امریکہ میں وہ زائونسٹ کو مطلب ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ نکالیں گے, کبھی مطلب باقی امریکنز جو ہیں وہ پیلسٹائن کے لیے نکال لیں گے, لیکن ابھی بہت کولڈ ہو گیا یہ سب کچھ. اچھا, تو ابھی اگر پروٹیسٹ کو ہم لے بھی آئیں بیچ میں, تو پروٹیسٹس جو ہیں وہ سکسیزفل کب ہوتے ہیں اور کام وہ کب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹڈی ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں, باقی بھی فیکٹرز ہیں لیکن 3 سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز بتائے ہوئے ہیں جو کہ ہونے چاہیے فار اے پروٹیسٹ ٹو گیٹ سکسیزفل. جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لارج نمبر, اور ایک اور ہمارے پاس کانسیپٹ ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں 3.5% رول, اور وہ یہ ہے کہ اگر 3.5% آف اینی آبادی آف اے کنٹری وہ پروٹیسٹ میں حصہ لے تو اٹ از انف ٹو ٹاپل ڈاؤن اے گورنمنٹ, ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں یار ٹرمپ کو اسرائیل سے پیچھے کروانے کی, تو وہ ٹرمپ کی گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن کرنے کے برابر ہی ہے, کیونکہ ٹرمپ کو لائے ہی زائونسٹ ہیں لابی کر کے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمیں
اگر 3.5% رول کو لگائیں تو 1 کروڑ بندہ چاہیے ہوگا امریکن پروٹیسٹس میں. اور کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ بس ٹرمپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے, تو اسی لیے ہم اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر لیتے ہیں, فیور دے دیا, تو یہ ہو جائے گا تقریباً 50 لاکھ بندے. یہ ہمیں ایک پروٹیسٹ کے اندر چاہیے اس پروٹیسٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ امپاسبل ہے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر اتنے بندے نہیں جمع کر پائے فلسطین کے پروٹیسٹس میں, تو ہم امریکہ کیسے جمع کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اور امریکن لوگ ہم پاکستانیوں سے زیادہ فلسطین کے بارے میں اور ان سے محبت نہیں رکھ سکتے, یہ سب کو پتہ ہے. تو اگر یہ پاکستان میں نہیں پاسبل تھا تو امریکہ میں کیسے ہوگا, تو یہ بھی مجھے فی الحال امپاسبل لگ رہا ہے. اور دوسرا ایک آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یار پاکستان میں اسی لیے یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں پولیس ڈنڈے مار کے اریسٹ کر کے اندر رکھ رہے تھے. تو بھائی یہ یورپ میں بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے, امریکہ میں بھی یہی ہوا تھا, انہوں نے اریسٹ کیے تھے بندے, اور جو ویزاز اسٹوڈنٹس کے وہ کینسل کیے تھے, یہ سارے کام کیے تھے ادھر بھی, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ نے پھر بھی آنا ہے سامنے اگر آپ نے اس کو سکسیزفل بنانا ہے. اچھا, اور دوسری چیز جو ایک سکسیزفل پروٹیسٹ میں چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فیوریبل ہو. یعنی کہ اگر آپ کسی انویڈر کو جو آپ کے ملک میں آ گیا یہ کہو کہ پروٹیسٹ کرو کہ یار ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, تو وہ آپ کا چھوڑ کے نہیں جانے والا آپ کو, وہ الٹا جو 50 لاکھ پروٹیسٹرز ہیں نا ان کو گولی مار دے گا. اور یہ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے, ہر جگہ ملتا ہے, انویڈرز ایسا ہی کرتے ہیں. برٹش نے جو سب کانٹیننٹ میں کیا ہمیں سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں دوسری طرف اگر آپ 50 لاکھ بندے باہر آ کے یہ کہیں کہ یار نو وی وانٹ بلیک رائٹس, یا LGBTQ والے آ جائیں کہ یار ہمیں رائٹس چاہیے, تو شاید مل جائیں, تب مل سکتے ہیں, اس کے چانسز ہیں. لیکن ہاں اگر آپ کو یہ عجیب سی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو پاسبل نہیں ہے تو بھائی تب نہیں ہونے لگا یہ. اسی طرح یہ جو ڈیمانڈ ہے نا امریکہ سے کہنا کہ یار اسرائیل کی مدد کرنا چھوڑ دو, یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی ریزنس کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ جو پولیٹیشینز ادھر آتے ہیں اور لا میکرز جو ادھر آتے ہیں وہ سارے زائونسٹ لابیز کے تھرو آتے ہیں. زائونسٹ کے اگینسٹ جانا جو ہے نا اپنے اقتدار کو اور اپنی پاور کو یا اپنے کریئر کو وہ جو ہے نا سمندر میں پھینکنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وار لابیز ہوتی ہیں. تیسرا یہ کہ امریکہ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے ساتھ, بلینز کی ٹریڈ ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ ملٹری انٹرسٹ بھی ہیں, اور امریکہ اسرائیل کو اپنا ایک ملٹری بیس سمجھتا ہے اور جوائنٹ آپریشنز وغیرہ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ جو سارے انٹرسٹس ہیں نا امریکہ کے, یہ کافی مشکل بنا دیتے ہیں اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنا. اچھا, اسی طرح تیسری چیز جو سکسیزفل پروٹیسٹ میں چاہیے وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹس جو ہیں وہ نان وائلنٹ ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو اوبویسلی پروٹیسٹ نان وائلنٹ ہی رکھیں گے سارے. اور چوتھا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایلیٹ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ہوں. لیکن امریکہ کے کیس میں نا ہمیں الٹا نظر آتا ہے. ایلیٹس جو ہیں یعنی کہ وار لابیز ہو گئی, یا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کون سی ہیں زائونسٹ لابیز ہیں, وہ ساری جو لابیز ہیں نا وہ ہمارے اگینسٹ ہیں, وہ پرو ٹرمپ اور پرو اسرائیل ہیں. اچھا, تو ابھی کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں اور میں اپنا بھی آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں. بس اس سے پہلے آپ کو میں ایک دفعہ سمری کر دوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلا یہ الجزیرہ نے ڈکلیئر کیا ہے ٹرمپ کو سب سے زیادہ پرو اسرائیل بندہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پروٹیسٹ کیوں نہیں کام کر سکتے, کیونکہ پروٹیسٹ کا سکسیزفل ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے نا ہمیں وہ لانا امریکہ میں امپاسبل ہے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر نہیں لا سکے تو امریکہ میں کیسے لائیں گے. دس از جسٹ دس بیسک لاجک. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس لابیز ہوتی ہیں زائونسٹ کی, جوز بزنس مین کی, اور وار کمپنیز کی لابیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کیا تھا, اور اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ بلڈ کر کے ہم کیا کروانا چاہ رہے ہیں, یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا یار ووٹر کم ہو. لیکن ہم نے ابھی میں نے پروف کیا ہے کہ جو ووٹرز ہیں نا وہ اسرائیل غزہ ان وار کے بیسس پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں, وہ باقی چیزوں کی بیسس پہ ووٹ دیتے ہیں کہ امریکہ کو آپ نے کتنا اچھا جو ہے وہ بلڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سارے میں نے آپ کو ریزنز دے دی اور پروف کر دیا آپ کو میں نے کہ کیوں جو کیسر بھائی نے سلوشن دیا ہے وہ کوئی کمپیٹنٹ سلوشن نہیں ہے میری نظر میں. اور ابھی میں اپنا آپ کو سلوشن دینے والا ہوں. میرا سلوشن کیا ہے, سب سے پہلے یہ ورک فار دا اکانومی آف یور کنٹری. سیکنڈ, ڈیموکریسی, اپنی کنٹری میں ڈیموکریسی کے لیے کام کرو. کیوں, اس کے میں ریزن دیتا ہوں. اکانومی کے لیے کام کرو گے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ لابنگ ہے, آپ وہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ لابنگ میں پیسہ لگا سکو امریکہ میں, ٹھیک ہے. لابنگ آپ کی جو تھاٹس ہیں نا اور آپ کی جو انفلوئنس ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو لا میکرز ہیں نا امریکہ میں ان
کو جا کے انفلوئنس کرتی ہے، ٹرمپ کو انفلوئنس کرے گی اور باقی جو ان کے کانگریس کے لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو انفلوئنس کرے گی. تو اسی لیے اکانومی کا مضبوط ہونا لابنگ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاسبل یونٹی بٹوین آل دا مسلم اینڈ ایسٹرن کنٹریز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کنٹریز ہیں عرب کنٹریز، وہ امریکہ اور اسرائیل سے جو چیزیں جو فیورز لے رہے ہیں، جیسے کہ اکنامک فیورز ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ایکسپورٹس وغیرہ کر رہے ہیں، اپنی اکانومی ان کے ساتھ بلڈ کر رہے ہیں، تو وہ فیورز ہم انہیں دینے کے قابل ہو جائیں گے. ٹورزم اپنا بلڈ کر رہے ہیں، ہم انہیں ٹورزم وغیرہ میں ہیلپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ یونٹی اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گی اکانومی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ملٹری ابھی بھی ہماری اسٹرانگ ہے، لیکن بعد میں اوبیسلی ہماری اکانومی اچھی ہوگی تو ہم اپنا بجٹ ملٹری پہ زیادہ لگائیں گے اور ہماری ملٹری اور اوپر آئے گی. تو ہماری ملٹری اسٹرانگ ہوگی اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک پاسبل ہم ایسٹرن کنٹریز کا نیٹو بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جب پیسہ زیادہ ہوگا تو ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، تو یہ بھی ہمیں ہیلپ ہوگی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پھر ترقی کر کے ہم جو نئی ٹیکنالوجیز بنائیں گے یا ویپنز وغیرہ جو بنائیں گے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی ٹکر کے ہوں گے، وہ ہمارے پاس بھی ہوں گے، اور ہماری جو یونٹی ہوگی باقی کنٹریز کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ہم وہ ویپنز انہیں بھی آگے دے سکتے ہیں، سپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایٹامک بام کا جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی وہ پاکستان نے ہی ایران کو دی تھی. اور ڈیموکریسی اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہم وہ لیڈرز جو ہیں ان کو الیکٹ کر سکیں جو کہ اسرائیل اور فلسطین، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں. ویسے تو ابھی فلسطین بچا ہی نہیں ہے، اور مطلب مسلمس کے لیے کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ ہے ڈیموکریسی نہیں ہے. سامنے جو ہمارے پاس پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ہی ہمیں دیے ہوئے پولیٹیشینز ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان میں سے چوز کر لو کسی کو. نو، وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی وانٹ ٹو چوز دوز پیپل ہو ول ایکچولی ورک فار مسلمس. سو ہمیں اس طرح کے بندے چاہیے اور وہ ہم خود ہی چوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈیموکریسی کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، تو لوگ ابھی کہیں گے کہ یار ڈیموکریسی کے لیے بھی تو تمہیں پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے، اور ان پروٹیسٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے پچھلی رپورٹس کے حساب سے اور اسٹڈیز کے حساب سے تمہیں یہ سارا کام کرنا پڑے گا، مطلب اتنے زیادہ لوگ جمع کرنے پڑیں گے اور وہ سارا کیس. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی جب تک اس ملک میں آ نہیں جاتی نا، پیور ڈیموکریسی، تو تب تک یہ ٹاپک ہاٹ رہے گا اور اس ٹاپک میں سکسیزفل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. لیکن اگر ہم ابھی اسرائیل کی ہیلپ جو کر رہے ہیں امریکہ، اس کو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک تب ہو رہا تھا کہ جب جینوسائڈ کر رہا تھا اسرائیل 2024 میں، 2023 میں، اس وقت ہی سب سے زیادہ تھا ہاٹ ٹاپک. لیکن آہستہ آہستہ اس ٹاپک کی ہیٹ ادھر ختم ہو رہی ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. بہت کم پروٹیسٹ وغیرہ ادھر ہو رہے ہیں، اور سون یہ بالکل ختم ہو جائے گی امریکہ میں. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں جو یہ ڈیموکریسی کے لیے ایک اسٹرگل ہے، یہ ٹاپک کولڈ تب تک نہیں ہوگا جب تک ادھر ڈیموکریسی آ نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ادھر یہ چیزیں اچیو کرنا زیادہ آسان ہے یو ایس اے میں یہ چیزیں جو پروٹیسٹ وغیرہ ہیں نا ان کو سکسیزفل بنانے سے. اور یہ جو ساری چیزیں ہمیں چاہیے ایک سکسیزفل پروٹیسٹ کے لیے، وہ ہم لے سکتے ہیں. لائک بندے اتنے زیادہ جمع کرنا، لائک کروڑ بندہ پروٹیسٹ میں. تو یہ جو چیز ہے یہ سالوں لگیں گے اس میں، لیکن اوبویسلی مجھے کوئی ڈیموکریسی کا حال فیوچر میں اچھا ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. تو اسی لیے ہیٹ اس ٹاپک کی کافی زیادہ رہے گی اور یہ پاسبل ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ فیوریبل ہے ہماری. ہم کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یار تم اپنے عہدے سے ہٹ جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں بے شک رہو چیف آف آرمی اسٹاف، پولیٹکس میں آنے جو ہے نا اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو فیوریبل ڈیمانڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پروٹیسٹ کی بات کریں، نان وائلنٹ اس کو رکھنا ہے تو یس نان وائلنٹ ہی ہوگا. اور اگر ہم ایلیٹس کی بات کریں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں، تو ایلیٹس ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن اوبویسلی باقی جو اوپر تین فیکٹرز ہیں وہ اگر فلفل ہو جاتے ہیں تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ڈیموکریسی ہم اچیو کر لیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے. یہ میرے کنکلوژنس تھے اور میرے سلیوشنس تھے، اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں ان سلیوشنز میں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیسر بھائی کے جو سلیوشنز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، اور یہ سلیوشنز ان سلیوشن سے کافی اچھے ہیں.